خوف پیدا ہوگا، اور یہ جو ہم واقعات سرسری طور پہ پڑھتے ہیں اور ان کے سرسری طور پر پڑھنے کی وجہ سے ہمارے قلب میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، پھر تبدیلی واقع ہونے لگے گی اور دل اثر قبول کرے گا اور انسان بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اور جو فرمایا کہ یہ متقین کے لیے نصیحت ہے، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ جب قرآن عظیم کو خود اللہ تبارک و تعالی ذریعہ نصیحت قرار دے رہا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ذرا سا تفکر کرنا چاہیے، ایک اپنے ظاہری اعمال پر محاسبانہ نگاہ ڈالنی چاہیے کہ کیا ہم نے اس کو ذریعہ نصیحت و عبرت بنایا ہے کہ نہیں بنایا۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ ذریعہ تو اس وقت انسان بنائے جب قرآن پاک سے اس کا کوئی قلبی لگاؤ ہو، کوئی وہ تعلق قائم کرے۔ ہمارے پاس تو پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی ہے، ہر قسم کی فضولیات کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں، ہر قسم کی دنیاوی ضروریات کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، ہر قسم کی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم ٹائم نکال لیتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت موجود نہیں ہوتا۔ خصوصاً ہماری نوجوان نسل جو مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہے، لیکن قرآن پاک پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر کبھی گھر میں جوش چڑھا، پڑھ لیا، یا کسی کے گھر میں ڈیتھ وغیرہ ہو گئی، کوئی مر گیا تو اس کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ لیا بالفرض، تو وہ بھی اس انداز سے پڑھا جاتا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سے کیا بیان فرما رہا ہے، کیونکہ یہ عربی زبان ہے، ہماری مادری زبان تو نہیں ہے، اور ہر ایک عربی زبان کے تراجم وغیرہ نہیں جانتا ہے، لغت نہیں جانتا ہے، لہٰذا پھر وہ نصیحت کا سبب کیسے بنے گا؟ تو اتنا عظیم ذریعہ نصیحت ہم نے چھوڑ دیا، اس سے ہم نے تعلق توڑ دیا۔ نتیجہ پھر آپ کے سامنے ہے کہ جب یہ ذریعہ نصیحت قرآن نہ رہا، ذریعہ نصیحت حدیث نہ رہی، ذریعہ نصیحت علماء عظام نہ رہے، تو کون نصیحت کرے گا؟ کس سے ہم نصیحت حاصل کریں گے؟ تو پھر ہم نے خود چن کر، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جو نصیحت کے ذرائع تھے، نصیحتوں کے وسیلے تھے، ہماری ظاہری باطنی اصلاح کے سبب بننے والی جو چیزیں تھیں، ان سے ہم نے جان بوجھ کے تعلق توڑ لیا ہے۔ جان بوجھ کے مطلب سستی کی وجہ سے، خواہشات نفسانی کے تابع ہو کر، یا پھر نفس و شیطان نے ان سے تعلق توڑوا دیا ہے، اپنے ساتھ ہمیں اتنا مشغول کر لیا ہے کہ اب نہ ہمیں قرآن پڑھنے کی فرصت، نہ علماء اسلام کی صحبت میں رہنے کی فرصت، نہ نصیحت پر مشتمل مضامین پڑھنے کی فرصت، لہٰذا پھر ہر طرف آپ دیکھیں گے کہ غفلت ہی غفلت نظر آ رہی ہے۔ ہر گھر کے اندر، ہر خاندان کے اندر شاید ہزاروں میں سے کوئی ایک آدھ ایسا ہوگا جو پانچوں وقت نماز پڑھنے والا ہوگا، کچھ خوف خدا رکھتا ہوگا، جھوٹ سے بچتا ہوگا، غیبت سے بچتا ہوگا، حرام و حلال کا شعور بیدار کیے ہوگا، ورنہ سب مادر پدر آزاد لگتے ہیں۔ بالکل ایسا لگتا ہے کہ ہماری کوئی گرفت نہیں ہوگی معاذ اللہ، شاید ہمارا کوئی اخروی ہمارا عقیدہ ہے ہی نہیں، بالکل ایک غافل انسان کی طرح ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وجہ وہی ہے کہ ہم نے اسباب ہدایت کو ترک کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبات میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام کر رکھو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اگر چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ایک قرآن اور دوسرا میری سنت۔ سنت سے مراد نبی سنت قولی ہے، یعنی حدیث مبارکہ، کہ دو یہ ایسے ماخذ ہیں کہ اگر تم نے ان سے تعلق مضبوط رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور جہاں تم نے ان کو چھوڑا وہاں پہ گمراہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ وجہ وہی ہے جو یہاں بیان ہوئی اور جس کی میں آپ کی خدمت میں وضاحت عرض کر رہا ہوں کہ جب انسان قرآن کی اور حدیث کی تعلیمات حاصل کر لیتا ہے تو جب اسے کوئی نصیحت کا معاملہ درپیش ہوتا ہے تو قرآن اور حدیث سے حاصل شدہ یہ ذہن میں موجود مضامین اس کی رہنمائی کرتے ہیں اور اسے نصیحت فراہم کرتے ہیں،
وہ اگر گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کے دل میں خوف خدا بیدار کرتے ہیں، اگر نفس و شیطان غالب آنے لگے تو ان سے لڑنے کی ہمت فراہم کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا تو اب یہ ہمیں غور کرنا چاہیے نا، تو اب کون سی ایسی چیز ہوگی کہ جب نفس و شیطان ہم پر حملہ کریں گے، جب گناہ کرنا ہم پر آسان ہو جائے گا تو وہ ہماری مدد کر کے ہمیں اس سے دور کرے؟ اس وقت تو کوئی بھی ہمارے ذہن میں ایسی چیز موجود نہیں ہوتی۔ اور یوں ہی جب ہمیں کوئی دلیل حاصل کرنی ہو، کوئی اور حکم حاصل کرنا ہو، کوئی اور مسئلہ جاننا ہو، تو پھر بھی نہ قرآن ہمارے ذہن میں ہے، نہ حدیث ہمارے ذہن میں ہے، نہ علماء اسلام کے بیان کردہ جو قرآن و حدیث سے اخذ شدہ تعلیمات ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں۔ جب یہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر رہنمائی کون کرے گا؟ پھر رہنمائی نفس اور شیطان کرتا ہے۔ ہم اپنے ذہن سے سوال کرتے ہیں کیا کریں ایسے موقع پر، نفس کہتا ہے یہ کر لو، ہم وہ کر لیتے ہیں، شیطان کہتا ہے یہ کر لو، ہم وہ کر لیتے ہیں، اور اس کے پھر غلط نتائج سامنے آتے ہیں۔ یا اپنے جیسوں سے مشورہ کر لیتے ہیں کہ بھائی آپ بتائیے ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے، وہ بھی ہماری طرح ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں مشورہ قرآن و حدیث کے تعلیمات کی روشنی میں نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ اپنے ناقص تجربات کی روشنی میں اور دنیاوی امور کے پیش نظر ہمیں مشورہ دیتا ہے۔ حالانکہ وہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں صرف شرعی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، دنیاوی رہنمائی کی نہیں۔ ہزار ایسے معاملات ہوتے ہیں، لہذا جب شرعی مسئلے کو دنیاوی سوچ کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو لازم بات ہے کہ معاملہ بگڑ جائے گا۔ غرض یہ کہ ہمیں قرآن عظیم کو اپنے لیے باعث نصیحت بنانا ہوگا، جو کہ قرآن کے نزول کے ایک عظیم مقاصد میں سے ایک مقصد بھی ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم قرآن عظیم کو بار بار پڑھیں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ۔ اگر باقاعدہ پڑھنے کا موقع نہ ملے تو جہاں قرآن کا کوئی درس ہو رہا ہو یا جیسے میڈیا پہ تفسیر بیان ہوتی ہے تو اسے ٹائم نکال کر سنیں اور غور و تفکر کریں اور اپنا محاسبہ کریں، تو انشاءاللہ برکت کی بہت زیادہ امید ہے۔ اگلی جو آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خود کو زمین و آسمان کا نور قرار دیا اور اس نور کو سمجھانے کے لیے اس کی حصی مثالیں دی ہیں، اور ان آیات کی تشریح میں مفسرین کے بے شمار اقوال ہیں۔ صحابہ کرام میں بہت اختلاف اس کی تفسیر میں کہ اس سے اصل مقصود کیا ہے، لہٰذا میں ان اقوال کو، کچھ اقوال جو مشہور اقوال ہیں اور ان آیات کی تشریح میں ذکر کیے گئے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ تو نور یہاں پہ بمعنی منور ہے، یعنی روشن کر دینے والا۔ روشن کر دینے سے مراد ہادی، ہدایت دینے والا، کیونکہ جب کوئی ہدایت دیتا ہے تو وہ سامنے والے کے لیے ایک صراط مستقیم کو، ایک صحیح راستے کو روشن و منور کر دیتا ہے اور انسان ہدایت پا جاتا ہے، یہ مراد ہے۔ مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال، کمشکات، ایک تاک کی مثل ہے، فیہا مصباح، ایسی تاک کہ اس میں ایک چراغ ہو، المصباح فی زجاجۃ، اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہے۔ یعنی پہلے ایک تاک بڑی آپ لے لیں، اس میں ایک فانوس لٹکا ہوا ہے، اس فانوس کے اندر ایک چراغ ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ فانوس گویا کہ ایک ستارہ ہے، موتی کی طرح چمکتا روشن۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اور وہ چراغ روشن ہوتا ہے ایک برکت والے درخت سے، یعنی زیتون سے، یعنی اس چراغ میں زیتون کا تیل ہے اور اس سے وہ زیتون کا تیل جل رہا ہے اور وہ چراغ روشن ہے۔ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، جو نہ تو مشرقی ہے اور نہ مغربی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اس کا رخ ایسا ہو کہ صرف مشرقی روشن ہو رہا ہو، نہ ایسا ہے کہ وہ اس سے صرف مغرب ہی روشن ہو رہا ہو، یعنی مشرق یا مغرب کی طرف آپ اس کو منسوب نہیں کر سکتے، وہ اس انداز سے ہے کہ ہر طرف اس کی روشنی پھیل رہی ہے۔ یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے، یعنی اس چراغ کا تیل جل اٹھے۔ ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، یعنی بغیر آگ کے چھوئے بھڑکنے کا احتمال ہے کہ وہ جل اٹھے گا اور اس سے سب کچھ روشن ہو جائے گا۔ نور علی نور، نور پر نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، ہدایت دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کے لیے جسے وہ چاہتا ہے۔
وَيَضْرِبُ اللَّهُ اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ الامثال مثال للناس لوگوں کے لیے، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ انشاءاللہ ان آیات کی وضاحت اگلے پروگرام میں عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ نور کی تفسیر چل رہی تھی اور 35 آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ تو مکمل ہو گیا ہے، اور یہ جو 35ویں پوری آیت تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور کی جو مثال بیان فرمائی اس کی تشریح ابھی باقی تھی، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس میں بہت سارے اقوال ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال ایسی مطلب یہاں پہ نور سے واقعی وہ نور الہی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ استعارہ ہے اور بہت ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہیں جیسے کہ مفسرین نے کلام فرمایا۔ لہٰذا جو کچھ اقوال ہیں صحابہ کرام وغیرہ کے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو پہلے دیکھیں یہ فرمایا تھا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، اور پھر فرمایا تھا کہ اس کے نور کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک طاق ہو، طاق سے مراد جیسے دیوار کے اندر جو ایک خانہ جیسا بنا دیتے ہیں اس کو طاق کہتے ہیں، طاق ہو، اس میں ایک چراغ ہو، وہ چراغ ایک فانوس میں ہو، اور وہ فانوس گویا کہ ایک ستارہ ہے موتی سا، بہت یعنی چمکتا ہوا ستارہ کی طرح ہے، اور وہ زیتون کے تیل سے روشن ہے، اور ایسی روشنی اس کی کہ نہ صرف مشرق کی طرف نہ صرف مغرب کی طرف بلکہ چاروں طرف اس کی روشنی پہنچتی سکتی ہے، اور اللہ نے فرمایا قریب ہے کہ یہ تیل ایک دم جل جائے اور تمام اس کا چاروں طرف جو طاق ہے اور فانوس ہے سب کا سب روشن ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ نور علی نور، یہ نور پر نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی راہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کے لیے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالوں کو بیان فرماتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک مثال ہے، لہذا اس میں اقوال یہ ہیں کہ بہت سے قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نور سے مراد ہدایت ہے، اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت بے حد واضح ہے، بالکل واضح، اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں، کسی طرف سے کوئی تشنگی نہیں ہے، بالکل واضح اللہ کی ہدایت ہے کہ عالم محسوسات میں، یعنی اگر ہم اطراف میں دیکھیں جس کو ہم محسوس کرتے ہیں، اس عالم میں اگر اس نور کی اور ہدایت کی مثال جاننے کی کوشش کریں تو اس کی تشبیہ ایسے روشن دان سے ہو سکتی ہے کہ جس میں صاف شفاف فانوس ہو، اس فانوس میں ایسا چراغ ہو جو نہایت ہی بہتر اور صاف ستھرے زیتون کے تیل سے روشن ہو، کہ اس کی روشنی نہایت اعلیٰ اور صاف ہوتی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ اس تمثیل سے مراد یہاں جو نور فرمایا اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نبوت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس آیت کے معنی بیان کیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثال بیان فرمائی ہے، اور پھر وضاحت کرنا شروع فرمائی کہ یہاں جو روشن دان یعنی طاق جو بیان فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ ہے، اور فانوس نبی کریم کے قلب مبارکہ کو قرار دیا ہے، اور چراغ نبوت یعنی جو اندر چراغ ہے وہ مراد چراغ نبوت ہے، اور یہ شجر نبوت سے روشن ہے
جو زیتون کا شجر بیان فرمایا اس سے مراد شجر نبوت ہے، اس سے یہ روشن ہے، اور اس نور محمدی کی روشنی اس مرتبہ کمال پر ہے، مرتبہ کمال ظہور پر ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت کا نور ہے یہ اتنا واضح ہے کہ اگر آپ اپنے نبی ہونے کا بیان نہ بھی فرمائیں تب بھی مخلوق پر ظاہر ہو جائے۔ آپ کے اخلاق کریمانہ سے، آپ کے عادات و اطوار سے، آپ سے ظہور پذیر ہونے والے معجزات ایسے ہیں کہ آپ زبان سے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ نہ بھی کریں تو یہ تمام امور بتاتے ہیں کہ یہ ایک عام شخص نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اور ان سے جن چیزوں کا ظہور ہو رہا ہے وہ یقیناً ایک نبی سے ہی ہو سکتا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ روشن دان تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ ہے، یہ ایک اور قول آیا، اور فانوس سے مراد قلب اطہر ہے، اور چراغ وہ نور جو اللہ تعالی نے اس میں رکھا کہ نہ وہ مشرقی ہے، نہ مغربی، نہ یہودی، نہ عیسائی، ایک شجرہ مبارکہ سے روشن ہے۔ اب وہ شجرہ مبارکہ کیا ہے؟ آپ کے قول کے مطابق وہ شجر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، کہ ان کا فیض جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آ رہا ہے، اور نور قلب ابراہیم پر نور محمدی یہ نور علی نور ہے، کہ ایک وہاں سے نور، ایک نبی کریم کے فیض نبوت کا نور، یہ نور پر نور ہو گیا، اس کو اللہ نے نور علی نور بیان فرمایا۔ اور محمد بن کعب قرظی ان کا قول یہ ہے، کہتے ہیں کہ روشن دان و فانوس تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اس سے مراد یہ ہیں، اور چراغ جو بیان فرمایا وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور شجرہ مبارکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ اکثر انبیاء علیہم السلام آپ کی نسل سے ہیں، اور مشرقی اور غربی نہ ہونے کا یہ معنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ کیونکہ یہود مغرب کی طرف نماز پڑھتے تھے اور نصارہ مشرق کی طرف۔ قریب ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن و کمالات نزول وحی سے قبل ہی خلق پر ظاہر ہو جائیں، جیسے کہ ہوا کہ 40 سال کے اندر آپ نے ایسا کردار کر کے دکھایا، شروع کے 40 سال ایسا کردار آپ کا نمایاں رہا کہ کفار حیران ہوتے تھے کہ وہ ان عادات کو استقامت کے ساتھ اختیار کرنے سے عاجز تھے، اور 40 سال تک نبی کریم نے اس عمل کو دکھایا۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ نور پر نور یہ ہے کہ آپ نسل نبی سے ایک نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چونکہ نسل سے ہیں، وہ بھی نسل نبی نور، پھر یہ بھی نور، نور پر نور، اور نور محمدی ہے، نور ابراہیمی پر۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، تو یہ چند قول ہیں کہ یہاں پر یا تو مراد اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس کو سمجھایا گیا کہ جیسے ایک طاق ہو، طاق میں ایک فانوس، فانوس میں ایک چراغ، اب اس چراغ کو اگر آپ جلا دیں تو چاروں طرف اس کی روشنی پہنچے گی اور پوری طاق روشن ہو جائے گی، اور کوئی مقام اندھیرے کا نہیں رہے گا۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اتنی واضح ہے کہ اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مقام اندھیرے کا نہیں ہے، گمراہی کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا بشرطے کہ کوشش کرے، اتنی واضح ہدایت ہے۔ اور یا اس سے مراد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیجئے، تو پھر آپ کے قلب انور، یعنی جتنی چیزیں بیان ہوئیں ان چیزوں کی پھر تمثیل آپ کے قلب انور سے، آپ کے فیض نبوت سے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو فیض نبوت آپ تک پہنچا وہ چیزیں مراد لے لی جائیں تو ان آیات کی تفسیر بالکل واضح ہو سکتی ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ آگے ارشاد فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی مساجد مراد ہیں کہ وہ گھر کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بلند کرنے کی اجازت دی ہے،
وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ اور ان میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ان میں صبح اور شام۔ یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کو بلند کرنے کا حکم دیا۔ بلند کرنے سے مراد اونچی عمارتیں بنانا نہیں ہے، بلکہ ان کو واضح کرنا، اچھے انداز سے رکھنا، اور اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ کی صبح اور شام تسبیحات بیان کی جاتی ہیں۔ رجال، وہ مرد، لا تلہیہم تجارۃ، کہ جنہیں ان کی تجارت غافل نہیں کرتی ہے، ولا بیع عن ذکر اللہ، اور نہ ان کی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غفلت میں مبتلا کرتی ہے، وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ، اور نماز قائم رکھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے بھی غافل نہیں رکھتی ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن میں دل الٹ جائیں گے، والابصار، اور آنکھیں۔ تو یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو مسجد کے اوصاف بیان فرمائے کہ مسجد وہ مقام ہے جس کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا، اس میں اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، صبح و شام تسبیحات بیان ہوتی ہیں، اور پھر ان میں جو نمازی حضرات جاتے ہیں، باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں، ان کے کچھ اوصاف بیان فرمائے اور ان کی مدح فرمائی۔ گویا کہ جو اپنے کام کو ختم کر کے، دکانوں کو بند کر کے تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اور اتنے خوش قسمت وہ حضرات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ یہاں قرآن میں بطور مدح ذکر فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بازار میں تھے کہ اذان شروع ہو گئی، تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جلدی جلدی لوگوں نے اپنی دکانیں بند کیں اور سب کے سب مسجد کی طرف چلے گئے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے یہ انہی جیسے لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے، کاش ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہو جائے کہ جیسی اذان ہو تو ساری دکانیں بند ہو کے سب مسجد کے اندر آ جائیں، نماز پڑھیں اور پھر جا کے اپنی دکانیں کھولیں۔ جیسے کہ مطلب حرم وغیرہ کے اندر تو ابھی بھی ایسا آپ کو نظر آئے گا کہ جیسی اذان ہوتی ہے اس سے 15-20 منٹ پہلے ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں، لوگ آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جا کے اپنی دکانیں کھولتے ہیں، تو وہاں پہ برکت کا عالم بھی آپ دیکھیے کتنی برکت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، ان کی عادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور چند چیزیں بیان فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایسے مرد کہ جنہیں ان کی خرید و فروخت، ان کی تجارت نماز قائم رکھنے سے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی ہے، تو گویا کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہوئے، اور جنہیں ان کی تجارت اللہ کی یاد سے غافل کر دے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل کر دے، تو پھر وہ برعکس معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان ایسے بندوں کو ناپسندیدہ رکھے گا۔ اور اگر ہم غور کر لیں تو ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو انہی ناپسندیدہ بندوں کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا ہاں تو مقولہ یہ ہوتا ہے کہ جی یہ کیا کریں، کیسے نماز پڑھیں، اتنا دکان میں رش ہوتا ہے، اتنے میں جو مصروفیت زیادہ ہوتی ہے، ہم کیسے سب کچھ چھوڑ کر مسجد کے اندر جائیں۔ تو ٹھیک ہے، آج اگر یہ چیز دشوار محسوس ہو رہی ہے، آج جانا گراں گزر رہا ہے، تو پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر یہ دکان کیسے چلے گی؟ پھر ہم وہاں قبر میں جا کے جب پچھتائیں گے اور افسوس ہوگا کہ کاش اب مجھے موقع مل جائے تو دکان بند کرنا دور کی بات، دکان ختم ہی کر کے اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، تو پھر یہ پچھتانا، یہ ارادے کرنا، اس قسم کی قصد کا اظہار کرنا پھر ہمارے لیے کوئی نافع نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمت کرنی ہوگی، اللہ کی ڈیوٹی پہلے ہے، مخلوق کی ڈیوٹی بعد میں ہے، اپنا نفع، دنیاوی نفع یہ بعد میں ہوگا، اخروی نفع کو ہمیں فوقیت دینی ہوگی۔ لہذا اگر کوئی اس طرح کرتا ہے کہ جیسی اذان ہوئی تو وہ جا کے دکان بند کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یا مطلب کوئی ایسی صورت اختیار کر لیتا ہے کہ کم از کم وہ کوتاہی کا شکار نہ ہو، مثلا دکان کھلی ہے، کسی کو کہے گا بھئی ذرا دیکھنا، میں 5 منٹ میں آیا، گئے نماز پڑھ کے واپس آ گئے، بند کرنا ہی ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ بیان فرمایا کہ ایسے مرد کہ جنہیں ان کا سودا، خرید و فروخت وغیرہ یہ نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دکان بند کرنا ہی لازم ہے، لیکن اگر یہ رواج قائم ہو جائے کہ جیسی اذان ہو ساری دکانیں بند ہوں، جلدی سے جا کر نمازیں پڑھیں، پھر واپس آ کر پھر اپنی دکانیں کھولیں، تو یہ بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی اس میں انشاءاللہ برکت محسوس ہوگی۔ لیکن کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے، دکان بند نہ کریں کسی مجبوری کی بنا پر، چوری چکاری کا اندیشہ جیسے ہمارے یہاں ہے، قوانین اتنا سخت تو نہیں ہیں، تو اس لیے اگر کم از کم یہ کر لیں کہ ہم نماز قضا نہ کریں،
جماعت ترک نہ کریں، جا کے نماز پڑھ کے جماعت ادا کر کے اور تیزی کے ساتھ اپنی دکان میں آ جائیں، تو اس میں کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی خوش ہوگا۔ اور ان کی ایک مزید صفت یہ بیان فرمائے کہ یخافون یومن تتقلب فیہ القلوب، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل الٹ جائیں گے۔ تو دل الٹ جانے کا ایک مفہوم تو ظاہری مفہوم بیان کیا کہ اتنا خوف ہوگا کہ قلب دھڑکے گا تیزی کے ساتھ تو آ کے یہاں گلے تک پہنچ جائے گا، اتنا تیزی کے ساتھ وہ دھڑک رہا ہوگا اور عجیب و غریب حالت ہوگی۔ اور یا دل کے بدل جانے سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر کفار کے دل بدل جائیں گے، مطلب یہ کہ پہلے وہ گمراہی میں تھے، وہاں جا کے جب یہ تمام معاملہ دیکھیں گے تو ان پہ واضح ہو جائے گا کہ یہ تمام جو نبیوں نے ہمیں خبریں دی تھیں حق تھیں، سچ تھیں، تو اس وقت ان کے قلب پلٹ جائیں گے، بدل جائیں گے۔ پہلے وہ گمراہی میں تھے، پھر بالکل ہدایت کو حاصل کر لیں گے، لیکن اس وقت کی حاصل شدہ ہدایت ان کے لیے نافع نہیں ہوگی، بلکہ ان کے لیے مزید حسرت و پچھتاوے میں اضافے کا سبب بنے گی کہ ان کو افسوس ہوگا کہ کاش یہ بات ہم دنیا میں جان لیتے، مان لیتے تو آج ہم بھی نجات یافتہ ہوتے، ہم نے بات کو تسلیم نہیں کیا تو اب تسلیم کرنا ہمارے لیے کوئی نفع بخش نہیں ہے۔ تو یا یہ مراد ہے، لیکن مراد قیامت ہی ہے۔ اسی طرح آنکھیں الٹ جائیں گی، پلٹ جائیں گی، وہ یا تو خوف کی وجہ سے ہوں گی کہ ہر ایک اس طرح اوپر دیکھ رہا ہوگا اور وہ اپنے حساب کے انتظار میں ہوگا، اور یا مراد یہ ہے کہ اس کو جب حقیقی چیز نظر آ جائے گی، جنت نظر آئے گی، دوزخ نظر آئے گی، تو پھر آنکھیں پلٹیں گی، یعنی پہلے وہ ہدایت کو دیکھنے سے آ رہی تھیں، گریز کر رہی تھیں، اور اب بالکل وہ دیکھنے کے بعد ہدایت حاصل کر لیں گی، حق چیز کو دیکھ لیں گی اپنی آنکھوں سے، تو پھر وہ یقینی سی بات ہے کہ قلبی کیفیت بھی بدل جائے گی۔ تو یہ مرد یعنی گویا کہ جو نیک ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مساجد میں جاتے ہیں، یہ اخروی دن سے گھبراتے ہیں، قیامت کے دن سے گھبراتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ ان کے اعمال میں کمی ہے، عقائد میں خرابی ہے، عقیدے بھی درست، اعمال بھی کثرت سے کرتے ہیں، لیکن مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مغفور ہیں، آپ کے قدموں کی برکت سے پوری کائنات میں مغفرتیں تقسیم ہو رہی ہیں، آپ بلا مبالغہ اربوں خربوں کو جنت میں داخل کرنے کا سبب بنیں گے، لیکن اس کے باوجود خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ آپ راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھتے تھے، قیامت کے احوال پر مشتمل جب آیات پڑھتے تھے تو آپ خوف زدہ نظر آتے تھے، اگر آندھی طوفان آ جاتا تھا تو پچھلی قوموں کے عذابات کو یاد کر کے آپ کی بے قراری بڑھ جایا کرتی تھی، اتنا خوف۔ اور یہی آپ کی عادات کریمہ کو دیکھ کر صحابہ کرام میں خوف کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو یقیناً جنتی صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے آپ کا نام لے کر آپ کو جنت کی بشارت دی، یہ جب کوئی عذاب پر مشتمل آیت سن لیا کرتے تھے تو بعض اوقات بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک اونٹ پہ سوار جا رہے تھے، کسی نے ایک عذاب کی آیت پڑھ دی تو مروی ہے کہ آپ بے ہوش ہو کے اونٹ سے زمین پر گر گئے، اور آپ کو اٹھا کے لے کر آئے تو 1 مہینے تک آپ بیمار رہے تھے، بستر سے نہیں اٹھ سکے، اتنا یعنی دل نے اثر قبول کیا۔ تو اسی طریقے سے یہ ہوتے ہیں کہ یہ نیک عمل بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، انہیں اللہ کی بے نیازی کا خوف ہوتا ہے۔ اور ایک ہم لوگوں کی حالت ہوتی ہے کہ ہر طرح کی غفلت، زبان کی بے احتیاطی، نظر کی بے احتیاطی، مسلمان بھائیوں کو نقصان پہنچانے کے رات دن منصوبے، دوسروں کی خوشی کو دیکھ کے جلنا کوڑنا، ہر قسم کا غلط کام کرنے کے باوجود ہم بالکل بے خوف ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے خوفی ہم پر طاری ہے تو ہم اچھی صفات سے ابھی تک محروم ہیں، ہمیں تکلف کر کے محنت کر کے ان اچھی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 37 آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ 34ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے ان کے سب سے بہتر کام کا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ انعام عطا فرمائے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے بلا حساب و کتاب۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جو بندے نمازیں پڑھتے ہیں، جماعت کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ وقت پر تمام شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں، گویا کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو اور مال خرچ کرنے کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت تصور کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ مشقت، ان کا اپنے باطن کے ساتھ یہ مقابلہ کرنا ضائع نہیں فرماتا، بلکہ انہیں مزید انعام عطا فرمائے گا۔ یہ آخرت میں بھی ہوگا اور دنیا میں بھی ہوگا۔ آخرت میں تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ انہوں نے اچھے عمل کیے تھے ان کا بہترین بدل عطا فرمائے گا، تو وہ جنت کی شکل میں ہوگا، اللہ کی رضا، پل صراط پر آسانی، پھر جنت میں اعلیٰ مقام، وہاں پہ حوریں، محلات اور بے شمار ایسی نعمتیں جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ صرف اخروی معاملہ نہیں بلکہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے انعام میں زیادتی کرے گا، انہیں دنیا میں عطا فرمائے گا، ان کی روزی میں برکت دے گا، انہیں ناگہانی آفات سے محفوظ فرمائے گا، ان کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ آج ہمارا یہ ایمان کمزور ہو گیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دکان پر بیٹھ کر ہم زیادہ کما سکتے ہیں، مسجد میں جائیں گے تو نقصان ہوگا، حالانکہ دکان پر کون دے رہا ہے؟ کیا آپ اپنی تدبیر سے روزی حاصل کر رہے ہیں؟ نہیں، تدبیر تو ہم اختیار کرتے ہیں لیکن روزی کی تقسیم کا معاملہ تو اللہ کے دست قدرت میں ہے، دے تو وہی رہا ہے۔ تو اب اس اللہ کے لیے جب ہم وقت نکالیں گے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ اپنے دینے میں اور برکت پیدا فرمائے گا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم دکان پہ رہیں گے زیادہ نفع ہوگا، مسجد میں جائیں گے نقصان ہو جائے گا، ایسا نہیں، اللہ نے اس خیال کا رد فرمایا، بلکہ فرمایا کہ جو نیک عمل کرے گا یا اچھے اعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے انعام میں زیادتی فرمائے گا، اسے اور زیادہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے بلا حساب و کتاب رزق عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے لیے وقت نکالیں، اور یہ حقیقتاً ہم اللہ کے لیے نہیں نکال رہے، ہم اپنے لیے نکال رہے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں پہنچے گا، ہماری آخرت بہتر بنے گی، ہمارے درجات بلند ہوں گے، ان کا اچھا بدلہ ہمیں حاصل ہوگا، اس کے منافع ہماری طرف راجع ہیں، ان کا مرکز اور محور ہم ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کو ہم فائدہ نہیں پہنچا رہے۔ اگر ہم دکان بند کر کے مسجد کی طرف جاتے ہیں، اپنے بہت سارے بینک بیلنس میں سے زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، تو معاذ اللہ کہ ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں یا کوئی اللہ پہ احسان نہیں کر رہے، یہ اصل میں انویسٹ ہے۔ آج یہاں پہ آپ انویسٹ کریں گے، کل اس کا نفع آپ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ سے پالیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں برکت کی شکل میں نفع عطا فرمائے گا۔ تو یہ تو اب مرضی ہے، جو جس کاروبار میں نفع بخش کاروبار میں جتنا پیسہ لگا کر اور جتنا نفع کمانا چاہے وہ اس کی مرضی ہے، اور وہ سمجھدار آدمی ہوگا کہ جب سامنے والا بالکل ایماندار ہو، مثلاً دیانت دار ہو، کاروبار میں 100% نفع نفع ہو، نقصان کا کوئی شبہ نہ ہو، اور اس وقت پھر آدمی انویسٹ نہ کرے، اپنا وقت نہ نکالے، تو ہم اسے بے وقوفی کہیں گے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ جب اللہ کے لیے کوئی وقت نکالتا ہے تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، دنیا میں عزت عطا فرماتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ برکت اور عزت سے نوازے گا، تو نقصان کس بات کا ہوا؟ اور کیوں ہم بخل محسوس کریں، اور کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے، چاہے وہ وقت کی شکل میں ہو، چاہے مال کی شکل میں ہو، ہم اسی کی راہ میں خرچ کرنے میں کیوں سستی اور کمی کا شکار ہو جائیں؟ یہ غیر مناسب حرکات ہوتی ہیں۔ لہذا اللہ نے واضح طور پہ وعدہ فرما لیا، اور اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا، وہ اپنے وعدے کا کبھی خلاف نہیں کرتا، اور اللہ کی کلمات کبھی بدلتے نہیں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور ایک مقام پہ فرمایا لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات کو کوئی بدلنے والا بھی نہیں ہے۔ تو جو اس نے وعدہ کیا وہ ضرور پورا ہوگا، دنیا میں برکت اور آخرت میں بہترین بدلہ یہ اللہ عطا فرمائے گا، تو ہمیں اس کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے۔
اب وہ طالب علم بھی ذرا غور فرمائے، میں ضمناً بات بھی عرض کر دیتا ہوں کہ چلو ایک تو ہے یہ کاروباری نفع، ایک ہے وہ بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ جو امتحان کے دنوں میں نمازیں تک چھوڑ دیتے ہیں، جی ہمیں بہت ابھی پڑھنا ہے، بہت یاد کرنا ہے، اسٹڈی بہت زیادہ کرنی ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو ذہن کے اندر وسعت، برکت، فہم کی قوت یہ کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے وقت نکالیں گے تو جو چیز آپ آدھے گھنٹے میں سمجھ رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے کہ اسی چیز کو 5 منٹ میں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے؟ تو جو نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے پھر غیب سے اس کی امداد ہوتی ہے۔ یہ ہمارے سوچنے کا فرق ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پڑھائی کو وقت دیں گے تو زیادہ برکت ہوگی، تو یہ سوچ لیجئے کہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے کاموں کو چھوڑ کر اگر ہم پڑھائی پہ توجہ کریں گے، اگر بظاہر آپ کو مرضی کے مطابق نفع مل بھی رہا ہے تو یہ نفع نہیں ہے، نقصان ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ اس کی حکمتیں، اللہ کی حکمتیں ہم پر مکمل طور پہ منکشف اور ظاہر نہیں، اور مستقبل میں جو برے نتائج اس کے مرتب ہوں گے وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم اللہ کے لیے وقت نکالیں گے اور عبادات کو ادا کریں گے اور ان میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کثیر عبادات ہم پہ فرض و واجب قرار دے دی ہوں کہ پڑھائی کا بہت بڑا وقت اس میں نکل جائے، یہ صرف سوچ ہوتی ہے ہماری۔ 5-10 منٹ کے اندر کیا وقت نکلتا ہے، اتنا تو ویسے ہم دوستوں کے ساتھ امتحان کے دنوں میں باہر بیٹھ جاتے ہیں، گھر والوں سے باتیں کر لیتے ہیں، فضول لیٹ جاتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہ تو ایک مطلب بعض اوقات صحیح بات ہے کہ بعض لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ جی امتحان ہو رہے ہیں نا اس لیے ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی مصروفیات کو اس حد تک نہ بڑھائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈیوٹی کی ادائیگی میں کوتاہی کے مرتکب ہو جائیں، یہ چیز باعث سزا ہوگی۔ یہی ذہن ہمیں اپنے بچوں کو میں بھی منتقل کرنا چاہیے۔ اب آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں، پہلی مثال تو کفار کے اعمال کی ہے اور دوسری مثال کفار کے عقائد کی ہے۔ اعمال کی مثال تو جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے آپ اگر صحرا میں سفر کر رہے ہوں تو آپ نے غالباً مطلب کوئی ڈاکومنٹری فلم وغیرہ اگر دیکھی ہو تو صحرا کا اگر دور سے منظر لیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آگے پانی ہے، وہ روشنی ایسی پڑ رہی ہوتی ہے سورج کی کہ زمین چمک رہی ہوتی ہے، اس کو سراب کہتے ہیں۔ تو جب وہ قریب پہنچتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یا ویسے بھی آپ روڈ پر بھی دیکھیں، اگر آپ دوپہر کے وقت میں باہر نکلیں، خصوصاً جو مطلب لانگ روٹ پہ کبھی آپ جائیں تو وہ دور سے اگر آپ روڈ کو دیکھیں گے ایسا لگے گا آگے پانی پڑا ہوا روڈ پر، لیکن جب آپ قریب جائیں گے تو خشک روڈ نظر آئے گی، یہ سراب ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے اعمال کی مثال بالکل ایسے دی ہے کہ جیسے دور سے ایک پیاسا شخص سراب کو دیکھ کے سمجھتا ہے کہ پانی ہے اور وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جب قریب آتا ہے تو سب غائب ہو جاتا ہے اور اسے شدید مایوسی کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ ایسے ہی جو یہ کفار کثرت سے نیک اعمال کر بھی رہے ہیں اور شاید بعض گمان کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں آخرت میں اس کا فائدہ حاصل ہو جائے گا، جب یہ وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کوئی بھی ان کا عمل باقی نہیں ہے، دنیا میں ہی سب ختم ہو گیا۔ تو جس طرح ایک پیاسا دور سے سراب کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے لیکن قریب آ کے پچھتاوا مقدر بن جاتا ہے، اسی طرح یہ کفار اپنے ان ناقص نیک اعمال سے خوش ہو رہے ہیں، لیکن جب یہ آخرت میں پہنچیں گے اور یہ سب ختم ہو جائے گا تو شدید پچھتاوا انہیں گھیر لے گا۔ یہ اللہ نے بیان فرمایا، دیکھیے کہ والذین کفروا اعمالہم، اور وہ جو کافر ہوئے ان کے اعمال کسراب بقیعۃ، بالکل اس طرح ہیں جسے دھوپ میں چمکتا ریت ہو کسی جنگل میں، یعنی کسی جنگل کے اندر جو دھوپ میں چمکتا ہوا ریت ہوتا ہے ایسا ہو، یحسبہ ظمآن ماء، گمان کرتا ہو اسے کوئی پیاسا پانی، دور سے دیکھ کے سمجھتا ہو یہ پانی ہے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، یعنی وہ بیکار سا ہوتا ہے۔ ووجد اللہ عندہ، اور وہ اللہ کو اپنے قریب پاتا ہے، فوفاہ حسابہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب پورا لیتا ہے۔ تو یعنی پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے ٹھیک ٹھاک حساب لے گا، اس کے اعمال ضائع، اب کوئی چیز بچانے والی نہیں، حساب سخت، تو بربادی ہی مقدر بنے گی۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته
اگلی مثال جو اللہ نے دی ہے وہ کفار کے عقائد کے بارے میں ہے۔ کفار جو ہے وہ ایسا عقیدہ اختیار کرتے ہیں کہ جب یہ عقیدہ ان کے ذہنوں پر مسلط ہو جاتا ہے، نظریات اور خیالات ان کی اسلامی تعلیمات کے حصول کی راہ میں رکاوٹ بن کر انہیں مکمل طور پہ اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور وہ غلط چیز پر قائم رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو حق پر قائم تصور کرتے ہیں، تو ان کی مثال پھر بالکل اس طرح بن جاتی ہے کہ جیسے کوئی سمندر میں سفر کر رہا ہو، بڑی بڑی موجیں ہوں اور زبردست قسم کا طوفان آ جائے، موج پر موج، ایک موج آئے، پھر اس کے اوپر ایک موج ہو تو اندھیرا، پھر طوفان کا اندھیرا، اور اتنا گہرا اندھیرا ہو جائے کہ اگر ہاتھ بھی اٹھائے تو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہ دے۔ تو جس طریقے سے ایک سمندر میں جانے والا سمندری طوفان میں مبتلا ہو جائے اور موج پر موج، پھر اس پر آسمان پہ اندھیرا، یہ سب چیزیں مل کر اسے مکمل طور پر اندھیرے میں کر دیتی ہیں، اسی طریقے سے کافر حضرات جو ہوتے ہیں وہ اپنے غلط عقائد کی بنا پر اندھیرے میں ہوتے ہیں، حق ان کے پاس پہنچتا نہیں ہے، اور پھر غلط عقائد کا یہ پے در پہ ورود جو ہے ان کو بالکل ایسا کر دیتا ہے کہ اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا، یعنی تھوڑا بہت بھی حق دکھائی نہیں دیتا، اور انسان پوری زندگی اسی طرح غلط عقائد میں بسر کر دیتا ہے۔ یہ اللہ نے آگے مثال بیان فرمائی، دیکھیے تو پہلے فرمایا تھا کہ والذین کفروا اعمالہم کسراب، اور وہ جو کافر ہوئے ان کے اعمال سراب کی مثل ہیں۔ اب یہاں بیان فرماتا ہے او کظلمات، یا اندھیروں کی مثل ہیں، فی بحر، سمندر میں، یعنی اعمال، ویسے تو پیچھے اعمال کا تذکرہ ہے لیکن یہاں مراد جو ہے وہ عقائد ہیں، اور اعمال بھی اس کے ساتھ ضمن مفسرین نے فرمایا کہ آپ لے سکتے ہیں کہ ان کے اعمال بھی بیکار ہیں، بالکل ان اعمال کا نتیجہ جو اچھا نکلنا چاہیے وہ نہیں نکلتا، تو گویا کہ اعمال بھی اندھیرے میں ہے اور عقائد بھی اندھیرے میں ہے، اعمال بھی غلط، عقیدہ بھی غلط۔ تو اللہ نے فرمایا او کا ظلمات فی بحر، یا اندھیروں کی مثل ہیں جو کسی سمندر میں ہوں، لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، یا جیسے اندھیرے کسی گہرائی والے دریا میں ہوں، اس کے اوپر موج، پھر موج کے اوپر مزید موج، اور اس موج کے اوپر بادل۔ تو اب خود سوچیں، موج، پھر اس کے اوپر بادل، تو اتنا اندھیرے میں انسان ہو کیا اس کو نظر آئے گا؟ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ایک کے اوپر ایک اندھیرا ہے، یعنی بہت سارے اندھیرے ہیں، ایک کے اوپر ایک اندھیرا ہے۔ اذا اخرج یدہ، جب وہ کافر اپنا ہاتھ نکالتا ہے، لم یکد یراہ، تو اسے وہ ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شدید اندھیرے میں، گمراہی کے اندھیرے میں مبتلا ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جسے اللہ تبارک و تعالی نور عطا نہ فرمائے، فَمَا لَهُ مِن نور، تو اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو کر اسے اپنی تائید غیبی سے محروم کر دے، اسے پھر مطلب غیب سے ہدایت عطا نہ فرمائے، ہدایت کے اسباب کو اس کی طرف متوجہ نہ کرے، تو پھر شخص وہ برباد ہو گیا، اس کے لیے اب کچھ نور نہیں ہے۔ تو ایک ہوتا ہے دنیا کے اندر ہدایت کے اسباب، یہ موجود ہوتے ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارا مذہب اسلام کی تعلیمات ہیں، لیکن بعض اوقات ان تمام اسباب ظاہرہ سے انسان ہدایت حاصل نہیں کر پاتا، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک خیال دل میں آتا ہے، ایک ہدایت اللہ تعالیٰ دل میں عطا فرماتا ہے، جس کی بنا پر وہ ان اسباب ظاہرہ کی طرف بڑھتا ہے، اور پھر ان کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ مسلمانی کی طرف آ جاتا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو غیبی اس کی امداد ہے اسی کو ہٹا لے، اور انسان جو دنیا کے اسباب ظاہرہ ہیں ان سے اکتساب کرنے کے لیے ذہنی اور قلبی طور پہ تیار نہ ہو، تو پھر تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مقرر نہیں کیا، جسے نور عطا نہ فرمائے، تو پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلے غافل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو توفیق ہے، تائید غیبی ہے، وہ بھی اس سے دور ہو گئی، تو پھر اس کے لیے کہاں سے نور آئے گا؟ الم تروا ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر الصافات، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں وہ جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، یعنی آسمان پہ اڑتے ہوئے پر پھیلائے ہوئے ہیں، تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اس کی حمد بیان کرتی ہیں، اللہ کی تعریف کرتی ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز نے، بے شک ہر چیز نے معلوم کر لی ہے اپنی صلاۃ اور اپنی تسبیح۔ اب صلاۃ سے مراد نماز آپ لے سکتے ہیں،
تو بھی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر جو چیز ہے اس کا اپنا ایک عبادت کا طریقہ ہے جو اللہ نے اس کو الہام فرمایا، اس طریقے سے وہ عبادت کرتے ہیں۔ یا صلاۃ سے مراد دعا لیں تو ہر ایک کی اپنی اپنی دعا کا انداز ہے اور اللہ کی حمد کرنے کا انداز ہے جو اللہ نے ان کو تعلیم فرمایا۔ ہر چیز اس طرح عبادات میں مشغول ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں مشغول ہے، صرف انسان اور جنات ایسے ہیں جو سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے ان کاموں کو جو وہ کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے کا مقام ہے، اسی کی طرف جانا ہے۔ سب کو اللہ جانتا ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، تو اللہ نے جتنے مخلوق پیدا فرمائی کو اس کی تسبیح کر رہی ہے، عبادت اختیار کر رہی ہے، بہت سے غفلت میں ہیں، سب کو اللہ جانتا ہے۔ اور یہ سب کے سب جب اللہ کی بارگاہ میں بروز قیامت حاضر ہوں گے، اس وقت جنہوں نے مشقت اختیار کی، اللہ کی اطاعت اختیار کی، فرما برداری اختیار کی، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کی سعادت حاصل کی، انہیں اچھا بدلہ ملے گا۔ اور جو دنیاوی عیش و آرام میں گم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ پابندیوں کو بوجھ محسوس کرتے رہے اور صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل کے سلسلے میں جو وقتی طور پہ لذت حاصل ہوئی اسی کو کافی سمجھا، تو یہ میدان محشر میں جب بڑی بڑی لذات کو دیکھیں گے جن سے یہ محروم ہو رہے ہیں تو پچھتائیں گے بھی، اور اللہ تعالیٰ کے ہو سکتا ہے عذاب میں مبتلا بھی ہو جائیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مزید قدرت کا، اپنی مزید عظمت کا اظہار فرمایا۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نرم نرم بادلوں کو چلاتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر انہیں آپس میں ملا دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر انہیں تہ پر تہ کر دیتا ہے، تہ در تہ کر دیتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جب بارش شروع ہوتی ہے، خصوصاً ڈاکومنٹری فلمز میں جو جنگل وغیرہ جہاں ہوتے ہیں، وادیاں ہوتی ہیں، پہلے ٹکڑے ٹکڑے آتے ہیں بادلوں کے، ملتے ہیں، پھر ایک دوسرے پر اتنے گڈ مڈ ہو جاتے ہیں، پھر بارش برستی ہے۔ یہ کیفیات اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے۔ اگلے پروگرام میں انہی آیات پہ انشاءاللہ کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور کی تفسیر چل رہی تھی اور 43 نمبر آیت کی تفسیر ابھی شروع کی تھی کہ پروگرام کے وقت ہمارا ختم ہو گیا تھا، تو یہیں سے آج آغاز مزید دوبارہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کریمہ میں اپنا اظہار قدرت فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ یزجی سحابا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نرم نرم بادلوں کو چلاتا ہے، ثم پھر یؤلف بینہ، انہیں آپس میں ملا دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر انہیں تہ در تہ کر دیتا ہے، ایک کے اوپر تہ کے تہ قائم کر دیتا ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ یخرج من خلالہ، تو دیکھے گا کہ اس کے بیچ میں سے بارش نکلتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرْدٍ، اور وہ نازل فرماتا ہے آسمان سے جو ایسے پہاڑوں سے جو اس آسمان میں ہیں، من بردن، کچھ اولے، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر ڈالتا ہے انہیں جس پر چاہے، وَيَصْرِفُ عَن مَن يَشَاءُ، اور پھیر دیتا ہے انہیں جس سے وہ چاہتا ہے۔
تو تھوڑا سا غور فرمائیں کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ نرم نرم بادلوں کو چلاتا ہے، تو حقیقتاً بادلوں کی نرمی جس نے قریب سے دیکھی ہے وہ جانتا ہے کہ اگر آپ اس طرح بادلوں میں ہاتھ پھیریں تو سوائے نمی کے اور کچھ بھی نہیں آئے گا۔ وہ اپنا کوئی ایسا مادی وجود نہیں رکھتے ہیں کہ جو بھاری پن کا تقاضا کرتا ہو، نرم نرم بادل ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں دوسرے بادلوں کے ساتھ ملاتا ہے، پھر انہیں تہ در تہ کر دیتا ہے۔ تو جو امڑتے ہوئے بادل آتے ہیں، کالے بادل، پھر ٹکراتے ہیں آپس میں اور ایک دم بہت سارے بادل جمع ہو جاتے ہیں، پھر ان کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بارش نازل فرماتا ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس پہ غور و تفکر کریں، ایسا اللہ تعالیٰ کا اظہار قدرت ہے کہ اگر ہم اس پر تفکر کی نگاہ ڈالیں تو مزید قلب میں اللہ کی عظمت کو بڑھتا ہوا پائیں گے۔ وہی بادل کہ جس کو آپ عام حالت میں یوں ہاتھ پھیریں تو وہ صرف ایک نمی محسوس ہوگی اور وہ اپنا کوئی ایسا مادی وجود بھاری نہیں رکھتا، اس میں ثقالت نہیں ہوتی ہے، لیکن جب بارش کے اسی سے بارش برسانا مقصود ہوتا ہے تو یہی نرم نرم بادل ٹنوں وزنی پانی لے کر اس مقام تک پہنچتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کے نازل کرنے کا ارادہ فرما رہا ہے۔ کوئی ایسی چیز بنا کر تو بتائے کہ ہاتھ پھیریں تو بالکل نرم نرم ہو اور ختم ہو جائے، لیکن اس کے اندر ٹنوں وزنی پانی ہو یا ایسا وزندار ہو۔ یہ اللہ کی ایک عجیب قدرت ہے اور ایک بہت ہی بڑی عظمت کا اظہار ہے کہ منوں ٹنوں پانی، اور ایک لمحے کے اندر اگر شہر پہ بارش برس رہی ہوتی ہے پورے شہر میں چھڑکاؤ ہو جاتا ہے، جیسے چھڑکاؤ جس کو ہم کہتے ہیں کہ پورے شہر میں پانی پانی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی گورنمنٹ بھی ایک شہر کو ایک ساتھ سیراب کرنا چاہے تو ایسے آلات آج تک ہمارے پاس نہیں کہ ایک لمحے میں ہم پورے شہر کو دھو کر رکھ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اتنے جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی ہم ایسا کرنے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں پورے ورلڈ میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے قربان جائیں کہ جب وہ چاہتا ہے تو ایک لمحے کے اندر ایک دو شہر نہیں بلکہ ہزاروں میل پر پھیلے ہوئے بڑے بڑے جنگلات کو ایک ساتھ گیلا کر دیتا ہے، سیراب کر دیتا ہے، اتنا ٹنوں وزنی پانی وہاں پہنچ جاتا ہے، اور پہنچتا بھی ایک ایسے ذریعے سے ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ نرم نرم بادلوں کے اندر وہ پانی پہنچتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرْدٍ، اور وہ نازل فرماتا ہے آسمان میں موجود پہاڑوں سے کچھ اولے۔ تو اس کی تفسیر دو طرح کی گئی ہے کہ یا تو مراد یہ ہے کہ اس کے ہم آیت کے ظاہری معنی لیں کہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر برف کے پہاڑ بنائے ہوئے ہیں اور ان سے وہ ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کے جب گرتے ہیں تو ہم دنیا میں اس کو اولا کہتے ہیں۔ اور بعضوں نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ایسے اولے نازل فرماتا ہے کہ اگر وہ آسمان پر ان کو مجموعہ کر دیا جائے تو برف کے پہاڑ بن جائیں، یا ان سے زمین پر وہ برف کے پہاڑ بنا دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ اولے جس نے بھی دیکھا ہوگا برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں اور گول گول آسمان سے نازل ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی نازل فرماتا ہے، اور یہ بعض اوقات تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ چھتوں میں سوراخ کر دیتے ہیں اور کسی کے لگ جائیں تو سر بھی پھٹ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں کا اظہار ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، تو وہ ڈال دیتا ہے، انہیں پہنچا دیتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے، وَيَصْرِفُ عَن مَن يَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے اس سے ان کو دور کر دیتا ہے، یعنی محفوظ رکھتا ہے۔ یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک بینائی کو لے جائے، یعنی اتنی زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں میں بجلی پیدا فرمائی ہے کہ وہ کڑک جب ایک دم چمکتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آنکھوں کو چک کے لے جائے گی، بینائی ضائع ہو جائے گی۔ اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو ظاہر کرنا، اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا اظہار فرمایا ہے کہ وہ ایسی چیزیں پیدا کرنے پر قادر ہے کہ جو چیزیں لمحہ بھر کے اندر انسان کو ختم کر سکتی ہیں۔ اس سے انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں پر غور و تفکر کر کے اپنے حقیر ہونے کو، عاجز ہونے کو جانے، محسوس کرے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ اس وقت جب اس کو اپنی عاجزی، اپنی ذلت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حقیر و کمتر ہونے کا احساس پیدا ہوگا تو پھر وہ جرت ختم ہو جائے گی کہ جو جرت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں بغاوت پر ابھارتی ہے۔
اس وقت ہم ڈریں گے، کانپیں گے کہ جو رب اتنی بڑی بڑی چیزیں بنانے پر قادر ہے، اتنی عظیم چیزیں اس کے حکم پر گردش کر رہی ہیں پوری کائنات میں، تو میری اوقات کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں مجھے ختم کر سکتا ہے اور پھر آخرت میں گرفت بھی کر سکتا ہے۔ اس وقت دل میں خوف پیدا ہوگا اور انسان اطاعت خداوندی کی طرف مائل ہوگا۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل کرتا ہے رات اور دن کو، یعنی دن کو رات سے، رات کو دن سے۔ اللہ تعالیٰ تبدیل فرماتا ہے ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، سمجھنے کا مقام ہے۔ تو واقعی بہت عبرت ہے اگر ایک سمجھدار آدمی غور و تفکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت، اس کے تصرفات، اس کی عظیم قدرت کو پیش نظر رکھے تو وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقابلہ ممکن نہیں، اطاعت اسی ذات باری تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ کوئی اس کے مقابلے میں کائنات میں ایسا نہیں ہے جو معبود بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ کوئی بھی جو اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود تصور کرتا ہے، عبادت کے لائق تصور کرتا ہے، ان میں سے کسی ایک میں یہ صفات دکھا دی جائیں کہ وہ یہ کام کر رہا ہو تو نہیں کرتا۔ تو یقینی سی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پورے کائنات میں تصرف فرما رہا ہے، وہ اتنی قدرت والا ہے، اتنی عظمت والا ہے، تو ہمیں اسی کا دامن رحمت تھامنا چاہیے، اسی کا کہنا ماننا چاہیے، اسی کو اپنا رب تسلیم کرنا چاہیے۔ اب جن کاموں کا اس نے حکم دیا انہی کو اختیار کرنا چاہیے، اور جن سے اس نے باز رکھا، چاہے وہ عقائد باطلہ ہوں، چاہے اعمال سیئہ ہوں، چاہے عادات قبیحہ ہوں، ان سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تخلیق، اپنی صناعیت کو بیان فرما رہا ہے وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر چلنے والی ہر چیز کو پانی سے پیدا فرمایا، یعنی اس کی اصل پانی ہے، کیونکہ نطفہ جو ہوتا ہے باپ کا مادہ منویہ جو ہوتا ہے، ماں کے مادہ منویہ سے ملتا ہے تو بچہ مارز وجود میں آتا ہے۔ ہر چیز کی اصل یہی مادہ منویہ ہے، لیکن انواع مختلف، اجناس مختلف، عادات مختلف۔ یہ اللہ کی بڑی عظیم قدرت ہے کہ اگر آپ مادہ منویہ کو سامنے رکھیں تو بظاہر ایک جیسا پانی نظر آئے گا، لیکن جب وہ مادہ منویہ مادے کا یعنی مؤنث کے مادہ منویہ سے ملتا ہے اور اس سے ایک مخلوق جنم لیتی ہے تو ایک جیسی مخلوق میں بھی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ انسانوں کو دیکھ لیجئے، شکل و صورت میں، عادات، اخلاق اور دیگر جو فطری اس کے تقاضے ہیں، ان میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح جانوروں کا معاملات ہوتے ہیں، جانوروں میں یہ اکثر ہوتا ہے کہ ان کی عادات ذرا یکساں ہوتی ہے، ایک نسل کے شیروں کی عادات یکساں ہوں گی، کتوں کی عادات یکساں ہوں گی، لیکن ان میں بھی جب نسلیں تبدیل ہوں گی، علاقے تبدیل ہوں گے تو عادات میں اختلاف۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی بڑی قدرت کا اظہار ہے کہ پانی ایک جیسا ہے، لیکن اس سے پہلے پیدا ہونے والی مخلوق کی شکل صورت مختلف، ان کی عادات مختلف، ان کی قوت اور ضعف کی مقدار مختلف، ان کی عمریں مختلف، ان کے قد کاٹھ مختلف۔ یہ بہت ہی بڑی ایک واقعی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، بہت ہی عظیم اس کی علمی وسعت کا اظہار ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ اگر ایک شخص قطع نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت تخلیق کے ایک شخص کو چیز بناتا ہے اور وہ ایک ہی چیز سے، ایک ہی مادے سے ایک چیز بناتا ہے، پھر اسی سے دوسری بناتا ہے، اسی سے تیسری بناتا ہے، اگر وہ ایک ہی چیز سے 100-150 چیزیں بنا دے تو ہم حیران ہوں گے، یار ایک ہی چیز سے 100-150 بنا دے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیے کہ وہ ایک ہی پانی سے اربوں خربوں بلکہ لا تعداد چیزیں پیدا فرما رہا ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت وسیع معلومات رکھتا ہے، کیونکہ جب کوئی بھی شخص ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کسی نئی چیز کو مارز وجود میں لاتا ہے تو پہلے اس کا ایک تصور ذہن میں لے کر آتا ہے، اس کا ایک نقشہ بناتا ہے، اس کا ڈیزائن تیار کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس پہ ورک شروع کرتا ہے اور پھر وہ چیز مارز وجود میں آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں کتنی صورتیں ہیں، کتنی وہ علمی وسعت ہے، وہ کتنی عادات کو جانتا ہے، کتنے اطوار کو جانتا ہے، کتنی شکلوں کو جانتا ہے، کتنی نسلوں کو جانتا ہے کہ انہی کے مطابق وہ چیزیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی علم کی اتنی وسعت ہے کہ اس کی انتہا تک پہنچنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ کتاب انزلناه الیک
تو ارشاد فرمایا کہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو، زمین پر چلنے والی ہر چیز کو پانی سے پیدا فرمایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، تو ان میں سے بعض تو وہ ہیں کہ جو اپنے پیٹ پر چلتے ہیں، جیسے سانپ ہے، بہت سارے کیڑے آپ دیکھیں، مچھلی کو دیکھیں اپنے پیٹ کے اوپر تیرتی ہوئی جاری ہوتی ہے، اگرچہ پانی پہ ہوتی ہے لیکن پیٹ کے بل چلتی ہے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں اللہ نے پیدا فرمائیں جو پیٹ کے بل چلتی ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں، جیسے انسان، اور آپ پرندوں کو دیکھ لیجئے، دو ٹانگیں والے ہوتے ہیں، اس پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں، گھوڑا، بکری، بیل، گدھا وغیرہ، یہ چار پہ چلتے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بناتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے۔ تو واقعی یہ تو مختصر بیان ہے، ورنہ آپ اگر جو جانوروں کے موضوع پر تیار کردہ فلمز اگر آپ دیکھیں گے تو ایسے ایسے جانور آپ کو نظر آئیں گے جن کی سینکڑوں ٹانگیں ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں ایک جانور کھن کھجورا کہلاتا ہے، سینکڑوں اس کے پیر ہوتے ہیں، 100-150 کے قریب پیر۔ تو ایسی ایسی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ہے، کوئی پیٹ کے بل چل رہی ہے، کوئی ٹیڑھی ہو کے چل رہی ہے، کوئی اڑ رہی ہے، کوئی سر کے بل چل رہی ہے، کوئی ٹانگوں کے بل چل رہی ہے، کوئی الٹی لٹکی ہوئی ہے۔ عجیب و غریب اس نے چیزیں پیدا فرمائیں جس سے آپ، وہی بات میں جو آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مقام تفکر یہ ہے، مقام غور یہ ہے، ہماری فکر کی نگاہ کا مرکز یہ ہونا چاہیے کہ پہلے ایک ڈیزائن ذہن میں ہوتا ہے، پہلے آدمی ذہن میں ایک پلان تیار کرتا ہے کہ میں ایسا بناؤں گا۔ مثلا جیسے یہ جنگی جہاز تیار کیے جاتے ہیں تو پہلے اس کے ایک ایک پرزہ تیار کیا جاتا ہے، تھیوری ہوتی ہے، پھر اس کے ڈیزائن تیار ہوتے ہیں، پھر اس کو تیار کرنے کے لیے باقاعدہ پریکٹیکل کیا جاتا ہے، پھر اس کا تجربہ کیا جاتا ہے، تو مختلف ڈیزائن کے جہاز نظر آتے ہیں۔ تو آپ خود سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علمی خزانے میں کتنی صورتیں ہیں، کتنے ڈیزائن